اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ ناس کے بعد اب ہم سورہ فلق کو ہجے کر کے پڑھیں گے۔ سورہ فلق کو پڑھتے دوران آپ کو جن باتوں کا خیال کرنا ہے وہ ایک بار سن لیں تاکہ آگے چل کر پورا دھیان آپ کو ان باتوں کی طرف ہو۔ سب سے پہلے جن حروف پر گرین کلر ہوا ہے ان کو موٹا پڑھنا ہے، اور آپ نوٹ کریں گے کہ قوف، را، خا، غین اور پھر سے خوف، یعنی بار بار خوف آیا ہے، باقی تقریباً را اور خا، ٹھیک ہے، اور غین، ان تمام کو ہم نے پر پڑھنا ہے، بالکل بھی باریک نہیں پڑھنا، منہ بھر کر پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جو بلو کلر ہے وہاں پر آپ کو قلقلہ کرنا ہے، اور قلقلہ کا مطلب ہے جھٹکا دے کر پڑھنا ہے۔ جب ہم ساتھ پڑھیں گے تو آپ کو ان باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ اس کے بعد جہاں پر پنک کلر ہے، جہاں پر نون ساکن آپ کو ملے گا من شر، وہاں پر ہم نے اخفا کرنا ہے، یعنی نون کو پوشیدہ رکھنا ہے، ظاہر نہیں پڑھنا۔ اور جہاں پر اورنج کلر ہے وہاں پر ہم نے غنہ کرنا ہے، یعنی ناک کے ذریعے گنگناہٹ کی آواز پیدا کرنی ہے۔ تو شروع کرتے ہیں، کوشش کیجیے گا کہ آپ میرے ساتھ ساتھ پڑھیں یا میرے بعد ضرور پڑھیں تاکہ آپ کے زبان پر یہ الفاظ اس طرح چڑھ جائیں جیسے یہ پڑھے جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قوف لام پیش خل، خوف، خوف پر پڑھنا ہے، خوف لام پیش خل، حمزہ زبر عین واو پیش عو، قل اعو، عین، عین ہم نے دیکھا تھا کہ عین کو نچوڑ کر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، این نہیں پڑھنا، نہ ہی حمزہ پڑھنا ہے، نہیں پڑھنا، بلکہ عین، گلے سے آواز آئے حلق سے، عین، عین واو پیش عو، اعو، ذال پیش ذو، قل اعوذ، قل اعوذ، با زیر بی، را با زبر رب، لام زیر بل، برب بل، برب بل، را کو با کے ساتھ شد کی وجہ سے ملا دینا ہے، فا زب ف، لام زب ل، فل، خوف، خوف موٹا پڑھنا ہے، خوف زیقی، فلقی، قل اعوذ برب الفلق، اور یہاں پر ہم نے وقف کرنا ہے، یعنی سانس کو توڑ دینا ہے، تب ہم پڑھیں گے قل اعوذ برب الفلق، فلق، قل اعوذ برب الفلق۔ اور آپ کو پتا ہے کہ قوف یہ حروف قلقلہ میں سے ہے، تو جب ہم اس کو فلق یعنی خوف کو جزم دیں گے تو قوف پر ہم نے قلقلہ کرنا ہے، فلق نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، فلق نہیں بلکہ فلق، فلق، قل اعوذ برب الفلق، را کو پر پڑھنا ہے، برب الفلق، پھر میم نون زیر من، من یعنی نون کو من نہیں پڑھنا، یعنی جو زبان کی نوک ہے وہ جا کر اوپر تالو کی طرف نہ لگے یا نہ ہی دانتوں کی طرف بڑھے، بلکہ بیچ میں لٹکی رہے، یوں آواز آئے، من، من، میم نون زیر من، شین را زبر شر، را زیر ری، اور را کو زیر ہے اس لیے ہم اسے پر نہیں پڑھیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلی آیت میں ہم نے را پر زبر کی وجہ سے را کو پر پڑھا، لیکن دوسری آیت میں ہم را کو باریک پڑھیں گے زیر کی وجہ سے، من شر، شر، شرری نہیں، ٹھیک ہے، من شر، میم الف زبر ما، خا زبر خا، خا، خا پر، خا زبر خا، لام زبر ل، خل، قاف زبر قا، خلق، خلق، اور پھر وقفاً خلق، خلق، قلقلہ کریں گے، خلق، من شر ما خلق، من شر ما خلق، قل اعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، واو زبر و، پھر اسی طرح میم نون زیر من، اخفا کرنا ہے، نون کو ظاہر نہیں کرنا، میم نون زیر من، شین را زبر شر، را زیر شر، ومن شر، غین الف زبر غا، غین الف زبر غا، سین زیر سی، غاسی،
غاسی قوف دو زیر قن. اچھا دیکھیں یہ جو دو زیر ہے نا اس پر ہم دو طرح سے پڑھ سکتے ہیں, نوٹ کیجیے گا. ایک قوف دو زیر قن 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 یعنی نون کو ظاہر کر کے. آپ دیکھیں کہ جو دو زیر ہے نا اصل میں بھی اس کے اندر نون ہوتا ہے. جیسے آپ قوف دو زیر قن کو کھول کر لکھیں تو یہ ہو جائے گا قوف نون زیر قن, قوف نون زیر قن یا خوف دو زیر قن, کیونکہ تنوین کے اندر بھی نون ساکن چھپا ہوا ہوتا ہے. پوائنٹ کو سمجھیے گا. اس لیے ہم یہاں پر بھی دو طرح سے پڑھ سکتے ہیں, جیسے خوف دو زیر قن قن بغیر اخفا کے یعنی نون کو ظاہر کر کے قن قن, اور یا پھر خوف دو زیر قن جیسے پڑھا تھا نا میم نون زیر من, بالکل اسی طرح خوف دو زیر قن. لیکن یہاں پر ہم خوف دو زیر قن یعنی اخفا نہیں کریں گے, وہ اس لیے کیونکہ تنوین کے بعد حمزہ ہے, حمزہ, اور حمزہ جب آ جائے نون ساکن یا تنوین کے بعد تب ہم وہاں پر اخفا نہیں کرتے, ہم وہاں پر اظہار کرتے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ تھوڑا مشکل لگے آپ کو, لیکن بس یوں سمجھیں کہ وہاں پر ہم نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. خوف دو زیر قن قن, بس نارملی پڑھنا ہے, خوف دو زیر قن قن نہیں کرنا, صحیح ہے, قن نہیں کرنا, بس خوف دو زیر قن. کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلے اس کے بعد حمزہ ہے. خوف دو زیر قن کے بعد تنوین کے بعد حمزہ ہے, اور جب حمزہ آ جائے تب ہم نے نارملی پڑھنا ہے. اس لیے آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ یہاں پر کوئی بھی کلر نہیں ہے. اگر یہاں پر اخفا ہوتا یعنی قن پڑھتے تو یہاں پر پنک کلر ہوتا, صحیح ہے. تو غو سے قن قن, حمزہ زیر ای, ذال الف زبر اذا اذا, دال بھی نرم حروف ہے, اذا, واو زبر و, خوف زبر خو, و خو, با زبر با, و خوب و خوب, اور وقفن وقب وخب. ومن شر غاسق اذا وقب. اب یہاں پر آپ کو غاسقن نہیں پڑھنا, صحیح ہے, غاسقن, اور ومن شر بھی نہیں پڑھنا, را کو موٹا بھی نہیں پڑھنا. ومن شر غاسق اذا وقب وقب قلقلہ وقب, اور پھر واو زبر و, میم نون زیر من, شین را زبر شر را, نون زیر نون, فا زبر نف فا, کھڑا زبر فا. ہاں مشکل ہے؟ مشکل نہیں ہے بالکل بھی, بس سمجھ کے پڑھیں. ایک تو میم نون سے من یعنی کہ اخفا کرنا ہے, نون کو ظاہر کر کے نہیں پڑھنا, نون کی آواز کو چھپا لینا ہے, من, صحیح ہے. پھر شین کو را کے ساتھ, را کو نون کے ساتھ, اور نون کو فا کے ساتھ ملانا ہے شد کی وجہ سے. اور جب آپ را کو نون مشدد کے ساتھ ملائیں گے تب یہاں پر غنغناہٹ کی آواز ہوگی, صحیح ہے. نون مشدد کے ساتھ جب ہم را کو ملائیں گے تو نون مشدد پر غنغناہٹ کی آواز ہوتی ہے. نون مشدد ہم سورہ ناس میں بار بار پڑھ آئے ہیں, صحیح ہے, برب الناس, ملک الناس, الہ الناس. تو یہ نون مشدد ہے جہاں پر غنگناہٹ کی آواز آتی ہے ناک سے, صحیح ہے. تو شروع کرتے ہیں. پہلے واو زبر و, پھر میم نون زیر من, اس کے بعد شین را زبر شر, را کو شین کے ساتھ ملانا ہے شد کی وجہ سے, شین را زبر شر, را نون زیر رن رن رن, ومن شر, پھر نون فا زبر نف فا, کھڑا زبر فا, نفا. جب آپ شد کو آپس میں ملائیں نا تب کوشش کیجیے گا کہ سانس نہ ٹوٹے. جیسے دیکھیں شین را زبر شر را, نون زیر نون, فا زبر نفا, کھڑا زبر فا, ومن شر النفا. دوبارہ شین را زبر شر را, نون زیر نون, فا زبر نفا, کھڑا زبر فا, ومن شر النفا. پھر ثا, کھڑا زبر ثا.
आपने नोट किया होगा था में मैंने सीटी की आवाज बिल्कुल नहीं निकाली, ये सीन नहीं पढ़ना या स्वाद नहीं पढ़ना, ये था है, था यानी इसमें सीटी की आवाज बिल्कुल नहीं निकालनी। जबान की नोक आप दोनों दांतों के बीच में करते हैं, फिर सीटी की आवाज नहीं आएगी। था खड़ा ज़बर ताज़ेती व मिन शर्रिन नफ़्फ़ासाती, नफ़्फ़ासाती नून को फा के साथ मिलाना है शद की वजह से, नफ़्फ़ासाती। फिर फा लाम ज़ेर फिल आइन पेश उ फिल उ क़ाफ ज़बर क़ फिल उक़ क़ दाल ज़ेर दी फिल उक़दी फिल उक़द क़द क़लक़ला करना है, क़लक़ला क़ाफ तौबा जीम दाल ये तमाम हरूफ है 5 ही। क़ाफ ज़बर क़ ये मोटा हरूफ, दाल ज़ेर दी उक़दी और फिर वक़फ़न उक़द उक़द। व मिन शर्रिन नफ़्फ़ासाती फिल उक़द व मिन शर्रिन नफ़्फ़ासाती फिल उक़द। फिर वाउ ज़बर व मीम नून ज़ेर मिन व मिन शीन रॉ ज़बर शर रॉ ज़ेर री, रॉ को मोटा नहीं पढ़ना, रोई नहीं पढ़ना, मुंह भरकर नहीं पढ़ना, रॉ ज़ेर री ज़ेर की वजह से। व मिन शर्री हा हा अलिफ ज़बर हा सीन ज़ेर सी हासी दाल दो ज़ेर दिन हासिदिन। यहाँ पर भी हमें जैसे गौसिक़िन में हमें तनवीन को दो तरह पढ़ना था, एक तो गौसिक़िन या फिर गौसिक़िन, सही है। तो हासिदिन में भी हमने तनवीन को दो तरह पढ़ना है, एक तो हासिदिन फिर या हासिदिन। यहाँ पर हमने इख्फा नहीं करना, यानी हासिदिन के अंदर जो नून है वो हमने दिन ऐसे नहीं पढ़ना, यानी नून को हमने जाहिर करके पढ़ना है। कैसे? दाल दो ज़ेर दिन, दाल दो ज़ेर दिन, दिन दिन, दाल नून ज़ेर दिन या फिर दाल दो ज़ेर दिन, ये सेम ही है। और यहाँ पर हमने दिन क्यों नहीं करना? क्योंकि यहाँ पर तनवीन के बाद हमजा है और जब हमजा आए तब हमने यहाँ पर नॉर्मली पढ़ते जाना है, कुछ भी गुनगुनाहट या इख्फा या नून जाहिर कुछ नहीं करना, सही है। दाल दो ज़ेर दिन, फिर हमजा ज़ेर ई, दाल अलिफ ज़बर इज़ा मिन शर्रि हासिदिन इज़ा व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हा ज़बर है सीन ज़बर सा हस दाल ज़बर द हसद 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 व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। एक बार पूरी पढ़ लें और फिर बहुत 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 ख्याल के साथ तमाम जो भी क़वाइद हैं, जो भी क़वानीन हैं, उन सबको ख्याल करके आपने ये पूरी सूरा पढ़नी है। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फिल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। तो फिर हम मिलेंगे इंशाअल्लाह सूरह इखलास के साथ, तब तक के लिए प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।